یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت النبی، جسے محترم محمد دکتور علی محمد سلابی صاحب نے 3 جلدوں میں تحریر فرمایا ہے اور انہیں دارالاسلام عالمی اشاعتی ادارے نے شائع کیا ہے، ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. اس سے پچھلے اسباق میں میں نے مختلف آسمانی صحائف اور آسمانی کتابوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیش گوئی کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس وقت میں انجیل برناباس کی پیشن گوئی کو آپ کے سامنے ان کی بشارات کو رکھنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہر نبی سے کیا اور ہر رسول سے کیا، اور فرمایا کہ جب یہ میرے نبی دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ نے ان کی مدد کرنا ہوگی، ان پر ایمان لانا ہوگا، اور اگر یہ آپ کی زندگی میں نہیں آتے تو اپنی امت کو تلقین کرنی ہوگی کہ ان پر ایمان لائیں، ورنہ ان کا ایمان قابل قبول نہیں کیا جائے گا. یہی میرا مقصد ہے اور یہی میری خواہش ہے کہ میں آپ کے سامنے سیرت النبی کو انسائکلوپیڈیا کی صورت میں اس طرح پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں کہ ہر پہلو زندگی کو زیادہ سے زیادہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں. لیکن اس کوشش میں پورا نہیں اتر سکتی، کیونکہ میں جانتی ہوں زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. اپنے اس کم علمی اور کم مائگی کی وجہ سے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو آپ کو بتانے میں، آپ کے سامنے رکھنے میں کامیاب ہو جاؤں گی. لیکن میری دعا کے ساتھ کوشش ہے، اللہ تعالیٰ سے التجا اور درخواست ہے، اور جو بھی زبانیں اس نے میرے منہ میں رکھی ہیں میں اس کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ان کی خدمت میں پیش کروں. اس سے پہلے میں نے قرآن پاک کا 4 زبانوں میں ترجمہ کیا ہے، اردو، پنجابی، انگلش اور چائنیز، اور اس کے بعد اب رحمت للعالمین سیرت نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف زبانوں میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں، میرا ایمان ہے کہ انسان اس زمین کی مخلوق نہیں ہے. یہ وہ مخلوق ہے جو جنت کے لیے بنائی گئی، لیکن شیطان کے بہکانے پر وہ اپنے رب سے حکم عدولی کر بیٹھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پناہ شفقت، رحمت اور محبت سے اس کو ایک مہلت دی اور زمین پہ اتارا کہ اپنی بے وفائی کو وفا میں ثابت کر کے آؤ تو واپس تمہیں جنت میں رہنے کی اجازت مل جائے گی. میری اللہ تعالیٰ سے دعا اور درخواست ہے، اور اس کے ساتھ ایک حقیر سی کوشش کہ ہم اس راستے کو پانے میں کامیاب ہو جائیں جس راستے پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ راستہ سوائے قرآن پاک اور سیرت النبی کے سوائے کوئی دوسرا راستہ ہو ہی نہیں سکتا. آئیے اب ہم آج کے سبق کی طرف آتے ہیں. سبق نمبر 56 ہے، اور یہ انجیل برناباس کی بشارات کا صفحہ نمبر 523 ہے. اللؤلؤ مکنون کی جلد نمبر 2 ہے. میں سلسلہ پیچھے سے جوڑوں گی تاکہ آپ کو ان کی جو
بشارات ہیں ان کا علم ہو سکے تاکہ آپ آنے والی بشارات کو سمجھ سکیں۔ قاموس الکتاب کے مطابق یونانی میں اندریاس کے معنی جواں مرد اور بہادر ہیں۔ یہ شمعون پطرس کا سکا بھائی تھا۔ یہ شمعون ہی کی طرح کفر نحم کا رہنے والا ماہی گیر تھا۔ یہی شمعون کو مسیح علیہ السلام کے پاس لایا تھا۔ اس سے پہلے یہ یوحنا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا شاگرد تھا۔ مسیح علیہ السلام کے دونوں بھائیوں کو ماہی گیری چھوڑنے اور آدم گیری یعنی شاگرد بنانے کے کام کے لیے مستقل طور پر بلا لیا۔ بعد ازاں انہیں رسول مقرر کیا۔ کلیسا اندریاس کو اولین مشتری مبلغ کا خطاب دیتی ہے۔ وہی یونانیوں کو مسیح کے پاس لایا۔ اس سے پہلے ہم 6 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، میں ان کا ایک دفعہ دوبارہ اعادہ کر دیتی ہوں۔ نمبر 1، بے شک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نمبر 2، میں تیری جوتی کا تسمہ کھولوں۔ نمبر 3، تمام نبیوں اور پاک آدمیوں کی روشنی۔ نمبر 4، وہ بہت جلد کلام حق کے ساتھ آئے گا۔ نمبر 5، وہ زمین کی ان تمام قوموں کے لیے خلاص اور رحمت لائے گا۔ نمبر 6، بت پرستی کو نیست و نابود کر دے گا۔ اور اب جو ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے جو دکھن سے طاقت کے ساتھ آئے گا۔ جب خدا مجھے دنیا سے اٹھا لے گا تو ابلیس ناپرہیزگاروں کو یہ یقین دلا کر کہ میں خدا اور خدا کا بیٹا ہوں، پھر یہ ملعون فتنہ اٹھائے گا جس سے میرا کلام اور میری تعلیم ناپاک ہو جائے گی، جہاں تک کہ بمشکل 30 ایک صاحب ایمان رہ جائیں گے، جس پر خدا دنیا پر رحم فرمائے گا اور اپنا رسول بھیجے گا جو دکھن سے طاقت کے ساتھ آئے گا اور بتوں کو بت پرستوں سمیت برباد کر دے گا، جو ابلیس سے وہ غلبہ چھین لے گا جو اسے انسانوں پر ہے۔ وہ اپنے ساتھ خدا کی رحمت ان کی نجات کے لیے لائے گا جو اس پر ایمان لائیں گے، اور مبارک ہے وہ جو اس کے کلام پر ایمان لائے گا۔ نمبر 8، رسول نجات بنا کر بھیجوں گا۔ کاہن پریس نے جواب میں کہا، کیا خدا کے رسول کے آنے کے بعد اور نبی آئیں گے؟ یسوع نے جواب دیا، اس کے بعد خدا کے بھیجے ہوئے سچے نبی نہ آئیں گے مگر جھوٹے نبیوں کی بڑی تعداد آئے گی۔ اس مسیح کا نام قابل تعریف ہے کیونکہ خود خدا نے اس کے یہ نام رکھا ہے۔ جب اس نے اس کی روح پیدا کی اور اسے ملکوتی شان میں رکھا، خدا نے کہا، محمد انتظار کر جہاں تک کہ جو تجھے مبارک کہے گا مبارک ہوگا اور جو تجھے کوسے گا لعنتی ہوگا۔ جب میں تجھے دنیا میں بھیجوں گا تو اپنا رسول نجات بنا کر بھیجوں گا اور تیرا کلام سچا ہوگا، جہاں تک کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے پر تیرا دین نہ ٹلے گا، سو اس کا پاک نام محمد ہے۔ تب بھیڑ نے اپنی آوازیں بلند کر کے کہا، اے خدا ہم میں اپنا رسول بھیج، اے محمد دنیا کی نجات کے لیے جلد آ۔ نمبر 9، باسطِ محمد سے سولی چڑھائے جانے کی بدنامی دور ہوگی۔ اے برناباس جان لے کہ اس کی بدولت میں بڑی اذیت میں مبتلا ہوں گا۔ اے برناباس جان لے کہ اس کی بدولت میں بڑی اذیت میں مبتلا ہوں گا اور اپنے ایک شاگرد کے ہاتھوں 30 روپوں کے عوض بیچا جاؤں گا، جس پر مجھے یقین ہے کہ جو مجھے بیچے گا وہ میرے نام سے مارا جائے گا، کیونکہ خدا مجھے زمین سے اٹھا لے گا اور اس غدار کی شکل بدل دے گا کہ ہر کوئی اس غدار کو سمجھے گا کہ میں ہوں۔ پھر بھی جب وہ بری موت مرے گا تو میں دنیا میں لمبی مدت تک اسی ذلت میں رہوں گا، پر جب محمد خدا کا مقدس رسول آئے گا تو یہ بدنامی دور ہو جائے گی، اور خدا یہ کرے گا کیونکہ میں نے مسیح کی سچائی کا اقرار کیا ہے، جو مجھے یہ انعام دے گا کہ مجھے زندہ اور بدنامی کی موت سے اجر بھی جان لیا جائے گا۔ عیسائی دنیا سمجھتی رہی کہ یسوع نے انتہائی بے بسی کے عالم میں سولی پر جان دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ غلط فہمی دور کی۔ اس بارے میں آپ پر نازل ہونے والی آیات درج ذیل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَقٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتَّبَاعَ الظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا، ہم نے ان پر لعنت کی، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ انہیں شبے میں ڈال دیا گیا۔ اور بے شک جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا وہ ضرور ان کے متعلق شک میں ہیں۔ ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے، اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست بہت حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 10۔ خدا کا رسول انجیل کی ناپاکی تحریف دور کرے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر موسیٰ کی کتاب سے سچائی نہ مٹا دی گئی ہوتی تو خدا داؤد ہمارے باپ کو دوسری کتاب نہ دیتا، اور اگر داؤد کی کتاب آلودہ نہ کر دی گئی ہوتی تو خدا مجھے انجیل نہ عطا کرتا، کیونکہ خداوند ہمارا خدا غیر متبدل ہے اور تمام انسانوں کو ایک ہی پیغام دیتا آیا ہے۔ سو جب خدا کا رسول آئے گا تو وہ سب پاک کرنے آئے گا جس سے بدکاروں نے میری کتاب ناپاک کر دی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں کی تحریفات کا پردہ چاک کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کے متعلق لوگوں کو آگاہ کیا۔ آیت نمبر 11۔ نبیوں کے سردار، مبارک ہو خدا کا پاک نام جس نے تمام قدسیوں اور نبیوں کے سرتاج کو تمام مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا تاکہ اسے دنیا کی نجات کے لیے بھیجے۔ آیت نمبر 12۔ نبیوں اور قدوسیوں کا سرتاج پردے کی باتوں کو واضح کرے گا۔ یسوع نے جواب دیا، نبیوں کے ہاں بہت سی تمثیلیں لکھی ہیں، سو تو لفظ پر نہ جا بلکہ مفہوم پر دھیان کر، کیونکہ تمام نبیوں نے جو 1,44,000 ہوئے ہیں جنہیں خدا نے دنیا میں بھیجا پردے میں بات کی ہے، مگر میرے بعد تمام نبیوں اور قدوسیوں کا سرتاج آئے گا اور تمام پردے کی باتوں کو جو نبیوں نے کی واضح کرے گا، کیونکہ وہ خدا کا رسول ہے۔ یہی بات قرآن مجید میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت اتاری تاکہ آپ لوگوں کے لیے اسے کھول کر بیان کر دیں جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل فرمایا تھا آپ اس کے معنی خوب جانتے تھے، وہ یہ الہی کے مشتاق تھے اور اس کا اتباع کرنے والے بھی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ اس کی ساری مخلوق میں سب سے افضل اور تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا اور حکم دیا کہ آپ قرآن مجید کے اجمال کی تفصیل اور قرآن مجید کے مشکل مقامات کی شرح و تفسیر بیان فرما دیں تاکہ لوگ غور کریں، اپنا جائزہ لیں، ہدایت اختیار کریں اور دنیا و آخرت میں نجات حاصل کر کے کامیاب ہو جائیں۔ آیت نمبر 13۔ میں خدا کا خادم ہوں اور خدا کے رسول کی خدمت کرنے کا خواہاں ہوں۔ جب دن نکلا تو یسوع لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ کے ساتھ ہیکل کو گیا، جس پر سردار کاہن نے نزدیک آ کر کہا، اے یسوع بتا، کیا تو وہ سب بھول گیا جس کا تو نے اقرار کیا تھا کہ تو نہ خدا ہے، نہ خدا کا بیٹا اور نہ مسیح؟ یسوع نے جواب دیا، ہرگز نہیں، میں نہیں بھولا، یہ تو میرا وہ اقرار ہے جو میں عدالت کے دن خدا کے تخت عدالت کے روبرو لے جاؤں گا، کیونکہ جو کچھ بھی موسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے بالکل سچ ہے، یعنی خدا ہمارا خالق ہی تنہا خدا ہے اور میں خدا کا خادم ہوں اور خدا کے رسول کی، جسے تم مسیح کہتے ہو، خدمت کرنے کا خواہاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت سے پہلے دوبارہ اس دنیا میں بھیجے گا۔ اس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت کے پیروکار اور داعی ہوں گے، اس طرح ان کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَلِلَّهِ لَا يَنزِلَنَّ ابن مریم حَكَمًا عَادِلًا فَلَا يَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلْيَقْتُلَنَّ الْخِنزِيرَ وَلَا يَعْزَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَا يُتْرَكَنَّ
قلاس فلا یسعى علیہا ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد۔ اللہ کی قسم یہ ہو کر رہے گا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے عادل حکمران بن کر اتریں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، جوان اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، بس انہیں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، لوگوں کے دلوں سے کینہ، بغض اور حسد جاتا رہے گا، لوگوں کو مال دینے کے لیے بلایا جائے گا لیکن کوئی بھی مال لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 14، دنیا پر رحم فرما اور اپنا رسول جلد بھیج۔ خداوند خدا جو اپنے فضل سے اپنی قوم اسرائیل کو تمام ضروری چیزوں سے نوازتا ہے، زمین کے تمام قبیلوں کا خیال رکھو جنہیں تو نے اپنے اس رسول کی معرفت برکت دینے کا وعدہ فرمایا ہے، دنیا پر رحم فرما اور اپنا رسول جلد بھیج تاکہ ابلیس تیرے دشمن کی سلطنت چھن جائے۔ اور یہ کہہ کہ یسوع نے 3 بار کہا ایسا ہی ہو خداوند عظیم و رحیم۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ دعا 650 برس بعد سرزمین حجاز میں پوری ہوئی، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ابنائے آدم کی رہبری کے لیے مبعوث ہوئے اور آپ کے دین اسلام کو غلبہ ملا تو اللہ کے دشمنوں کی سلطنتیں نیست و نابود ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر علماء اہل کتاب کی شہادتیں بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں اہل کتاب کے کئی علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کی گئی پیش گوئیوں کے ذریعے سے آپ کی ذات عالی میں نبوت کی واضح علامات کو پہچانا، اور ان میں سے کئی حضرات اسلام کی سعادت سے بہرہ مند بھی ہوئے۔ قرآن مجید کا بیان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو، آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یہ آیت کریمہ ان علماء اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو انبیاء اکرام علیہ السلام کی بشارتوں کی روشنی میں سابقہ آسمانی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ پاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ، اور میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، چنانچہ جلد ہی میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جو محمد رسول اللہ کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اور فرمایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی کافی نہیں کہ علماء بنی اسرائیل اس قرآن یا صاحب قرآن کو جانتے ہیں؟ اس مفہوم کی اور بھی کئی آیات کریمہ ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ علماء بنی اسرائیل اپنی آسمانی کتابوں کی روشنی میں یہ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ یہ علامات اس قدر روشن اور واضح تھیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنی اولاد کو پہچانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کو؟ انہوں نے کہا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔
آسمان سے ایک امین جبرائیل زمین کے ایک امین حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بتلائی، جس کی وجہ سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا، حالانکہ آپ کی والدہ کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات لکھی ہوئی ہیں وہ صفات ان میں سے کچھ لوگ چھپاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے اہل ایمان بندوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین و شریعت کو لائے ہیں وہ بلا شک و شبہ حق اور سچ ہے، لہذا تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اب آپ کے سامنے کچھ اہل کتاب کا میں تذکرہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی، جنہوں نے تورات و انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پائی جانے والی مختلف صفات سے آپ کو پہچانا۔ پھر بعض نے اسلام قبول کر لیا اور بعض نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ سب سے پہلے آتا ہے یہودی عالم زید بن سعنا کی تصدیق۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زید بن سعنا کو ہدایت دینے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنے دل میں کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ساری نشانیاں اسی وقت پہچان لی تھیں جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تھا، مگر دو نشانیاں ایسی ہیں جن کی پہچان کا موقع ابھی تک نہیں ملا۔ پہلے یہ کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم آپ کے غضب سے بڑا ہوا ہے، دوم یہ کہ کیا دوسروں کا انتہائی جاہلانہ رویہ آپ کے حلم اور بردباری میں مزید اضافے کا باعث بنتا ہے۔ زید بن سعنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی نرمی سے پیش آتا تھا تاکہ میں آپ سے میل جول رکھ کر آپ کے حلم اور غصے کو جانچ پرکھ سکوں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے، آپ کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ایک بدو نما آدمی اپنی سواری پر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، بنو فلاں کی بستی کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں وافر رزق عطا فرمائے گا۔ اب وہ قحط سختی اور خشک سالی کی زد میں ہے۔ اللہ کے رسول، مجھے ڈر ہے مبادا وہ لالچ کرتے ہوئے اسلام سے اسی طرح نکل جائیں جس طرح وہ طمع کے مارے اس میں داخل ہوئے تھے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کی امداد کی خاطر ان لوگوں کو کوئی چیز بھیجیں، یہ اقدام بہتر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالیہ نظروں سے ایک شخص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس مال میں سے کچھ باقی نہیں بچا۔ زید بن سعنا کہتے ہیں، میں تو موقع کی طاق میں بیٹھا تھا، میں کھسک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گیا اور کہا، اے محمد، کیا آپ میرے ہاتھ اتنی مدت کے لیے بنو فلاں کے باغ میں سے معلوم مقدار میں کھجوریں فروخت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یا ہودی ولیکن آ بیو کا تمرم معلوماً الا آجل قضا و قضا ولا اسمی ہا اتا بنی فلان۔ اے یہودی، نہیں، البتہ میں تیرے ہاتھ اتنی مدت تک کے لیے معلومہ کھجوریں بیچوں گا اور بنو فلاں کے باغ کا نام نہیں لوں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ نے میرے ساتھ سودا طے کر لیا۔ میں نے اپنی تھیلی کھولی اور طے شدہ مدت تک کے لیے معلومہ کھجوروں کے بدلے میں سونے کے 80 مثقال دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مثقال اس شخص کو دے دیے اور فرمایا، آجل علیہم و آغثہم بہا، یہ رقم جلدی سے انہیں پہنچا دو اور اس کے ذریعے سے ان کی مدد کرو۔ زید بن سعنا کہتے ہیں کہ ابھی معینہ مدت کے ختم ہونے میں 2-3 دن کی مہلت باقی تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی انصاری کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ ابو بکر، حضرت عمر، عثمان اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی موجود تھے۔ آپ نے نماز جنازہ ادا کر لی اور ایک دیوار کے سہارے بیٹھنے کے لیے اس کے قریب ہوئے تو میں نے ایک دم آپ کا گریباں پکڑ لیا، غصے سے آپ کی طرف دیکھا اور کہا، اے محمد، کیا آپ میرا حق ادا نہیں کریں گے؟ اللہ کی قسم،
اے بنو عبد المطلب، مجھے تو تم لوگ ٹال مٹول کرنے والے معلوم ہوتے ہو، مجھے تمہارے لین دین کا پہلے ہی علم تھا۔ اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید غصے سے مجھے گھورا اور کہا، اے اللہ کے دشمن، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کیا بات کہہ رہے ہو جو میں سن رہا ہوں، اور ان سے یہ کیا برتاؤ کر رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اگر مجھے اپنے وار کے خطا ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی تلوار سے تمہارا سر قلم کر دیتا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی اطمینان و سکون سے تشریف فرما تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا وہو کنا احوج الی غیری ھذا منک یا عمر ان تأمرنی بحسن الاداء وتأمرہ بحسن الطباع اذهب بہ یا عمر فاقضہ حقہ وزدہ 20 صاعا مکان معروضا۔ اے عمر، میں اور یہ شخص دونوں تمہاری طرف سے اس سے مختلف رد عمل کے مستحق تھے، یعنی تم مجھے حسن ادا کی تلقین کرتے اور اسے طریقہ طلب کا بہتر انداز اختیار کرنے کا حکم دیتے۔ اے عمر، جاؤ اسے اس کا حق ادا کرو اور اپنی طرف سے اسے ڈرانے دھمکانے کی تلافی کے طور پر 20 صاع زیادہ ادا کرو۔ زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور میرا حق ادا کر دیا۔ مزید برآں انہوں نے مجھے 20 صاع اضافی کھجوریں بھی دیں۔ میں نے پوچھا، یہ اضافہ کس لیے ہے؟ وہ کہنے لگے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں نے جو تمہیں ڈرایا دھمکایا ہے اس کے بدلے میں تمہیں 20 صاع 20 کھجوریں اضافی بھی دوں۔ میں نے پوچھا، اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ بولے، نہیں، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ میں نے بتایا، میں زید بن ثانہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہودیوں کا علم؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھٹ پوچھا، پھر تمہیں کس چیز نے اکسایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کہو جو تم نے کہا اور ان کے ساتھ وہ جارحانہ برتاؤ کرو جو تم نے کیا؟ میں نے کہا، اے عمر، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک میں نبوت کی ساری علامتیں پہچان لی تھیں، مگر میں ابھی تک 2 نشانیوں کا کھوج نہیں لگا سکا تھا، یعنی آپ کا حلم آپ کے غضب سے بڑا ہوا ہے اور دوسروں کا انتہائی گھٹیا جاہلانہ رویہ آپ کے حلم میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ اب میں نے یہ دونوں نشانیاں بھی خوب اچھی طرح جانچ پرکھ کر دیکھ لی ہیں۔ اے عمر، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں، قد رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا۔ میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.